بچے نصیحت نہیں وقت چاہتے ہیں، نصیحت کا وقت زیادہ دیں، بس ان کے ساتھ بیٹھیں، سنیں اور سمجھیں، چند لمحے آج دیں، کل یادیں بن جائیں۔ محبت نصیحت سے نہیں وقت سے بڑھتی ہے۔ فون بند کریں، بچے کے ساتھ بیٹھیں۔ السلام علیکم، دس از شازیہ، نئے بلاگ میں ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اکثر بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن سب سے قیمتی چیز وقت نہیں دیتے۔ بچے نصیحت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں محبت، توجہ اور سب سے زیادہ آپ کا وقت۔ یہ ویڈیو ہر ماں باپ اور سرپرست کے لیے ایک یاد دہانی کی ہے کہ نصیحت کا وقت زیادہ دیں۔ بچوں کو نصیحت نہیں وقت دیں، بچے کے ساتھ وقت گزاریں۔ بچوں کی اصل ضرورت ماں باپ کی توجہ، پیار ہے۔ بچے کے دل جیتیں نصیحت سے نہیں بلکہ وقت، پیار اور توجہ سے۔ بچوں کی تربیت نصیحت سے نہیں کی جاتی، وقت سے ہوتی ہے۔ آج جو لمحے آج اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں گے، وہ کل ان کے دل کی یاد بن جائیں گے۔ یہ چھوٹے لمحے سب سے بڑی تعلیم ہیں۔ جب آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی بہترین شکل میں سامنے آتے ہیں، آپ کے نصیحت کے بعد نہیں آتے۔ وقت دیں، ان کی کہانیاں سنیں، بس یہی ان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ بچوں کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، وہ صرف توجہ چاہتی ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں بچہ جو ہے وہ بالکل مرجھا جاتا ہے، مگر آپ کی موجودگی میں بچہ خوشی سے پھول جاتا ہے۔ بچے شور نہیں کرتے، وہ اپنی کمی کو آواز دیتے ہیں۔ ہر بچے کے دل میں ایک سوال ہوتا ہے، کیا میرے پاس بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے؟ نصیحت کرنا آسان ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ جانا مشکل، اور بچے کی مشکل کو جاننا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بچے کی ہنسی اور درد آپ کے وقت کی قدر سے جڑا ہے۔ بچے وہ نہیں بنتے جو ہم کہتے ہیں، بلکہ وہ بنتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ کچھ لمحے ان کے ساتھ کھیلیں، کہیں نصیحت سے زیادہ اثر کریں گے۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں بات سنو، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ آؤ میں تمہیں سنوں۔ ایسا مت کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ میں ٹپ آج آپ کو دوں گی کہ جو بھی ٹاول ہوتے ہیں ڈیلی روٹین کے استعمال کے، ان کو آپ ڈیلی کے ڈیلی واش ضرور کریں۔ اگر واش نہیں ڈیلی کر پاتے ہیں تو ان کو دھوپ ضرور لگوائیں، گیلا نہیں چھوڑیں۔ آج جو ہے وہ میں نے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد سارے گھر کی صفائی کی، ڈسٹنگ وغیرہ کی، سارا سمیٹا۔ گھر اتنا بکھر جاتا ہے بچوں والا گھر واقعی میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر چیز بکھری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ٹائم ملتا ہے تو سارا کچھ سمیٹنے کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ ٹائم خود کو دیتی ہوں۔ ہینڈ آج کل جیسے سردیاں ہیں تو کافی ڈارک ہو جاتے ہیں، تو ہینڈ اسکرب میں ضرور اپنی ڈیلی روٹین میں کرتی ہوں۔ اور پھر گفٹس بھی آئے ہوئے تھے تو پھر میں نے ان کو ان باکس کیا۔ یہ جو ہیں وہ نان اسٹک پین آئے تھے، ایک پورا سیٹ تھا، ان کو بھی میں نے ان باکسنگ کی، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں۔ اور آج جو امپورٹنٹ ٹپس 10 ایسے پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی جن کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ بچے کی جو ہے وہ تربیت کریں، ان کو نصیحت بھی کریں تو ان کو اثر کرے گی انشاءاللہ العظیم۔ نمبر 1 ٹاپک جو ہے وہ ٹپ جو ہے وہ صحیح وقت چنیں بچے کو نصیحت کرنے کا۔ جب بچہ پرسکون ہو تب بات کریں۔ تھکن، بھوک یا غصے میں نصیحت کرنے سے بے اثر ہوگی، بے سود ہوگی اور بے کارآمد ہوگی۔ وہ کارآمد ثابت نہیں ہوگی وہ نصیحت جو آپ اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی غصے سے ہوں گے اور وہ بھی بچہ بھی آگے سے غصے میں ہوگا تو وہ بچے کے لیے کارآمد نہیں، بالکل بے سود ہو جائے گی وہ نصیحت، بلکہ بچہ اور زیادہ غصہ اور فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا۔ نمبر 2 ٹپ، ایک بات ایک وقت۔ ایک ہی بات کریں، ایک وقت میں زیادہ باتیں نہیں کریں۔ 10-100 باتیں ایک ہی وقت میں بچے کو نہ بولیں۔ ایک واضح نقطہ بچے کو آج بتا دیں جو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ باتیں کریں گے ایک ہی وقت میں 10-100 نصیحتیں کر دیں گے تو وہ بچے کے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ الجھ جائے گا، اس کا ذہن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، ذہنی طور پہ وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ ایک وقت میں ایک ہی نصیحت کریں۔ نمبر 3 جو ٹپ ہے، بہت ہی زبردست ٹپ ہے، نرم لہجہ رکھیں۔ اونچی آواز میں بات کو سخت بنا دیتی ہے۔ آپ کی بات اگر بہت زیادہ اثر انداز بھی ہو، آپ صحیح بھی بات کر رہے ہوں گے، تو اگر اونچی آواز میں کریں گے تو وہ بچے کی جو ہے وہ اصلاح کرنے کی بجائے اس کو اور زیادہ جو ہے وہ ہائپر کر دے گی۔ آپ اگر ہائپر ہیں تو وہ بھی آگے سے ہائپر ہو جائے گا۔ نرم آواز، دھیما لہجہ سے کہی ہوئی بات جو ہے وہ بچے کے دل پر اثر کرتی ہے، دل تک پہنچتی ہے۔ نمبر 4 سوال سے آغاز کریں۔ حکم دینے کی بجائے بچے سے پوچھیں تمہیں کیا لگا، یہ صحیح تھا؟
اگر بچے نے کوئی مسٹیک کر دی ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اس سے سوال کریں، نہ کہ بچے پہ حکم چلائیں کہ ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا نہیں کرتے، یہ وہ ایسے الجھانے والی باتیں نہیں کرتے بچے سے، تھوڑا سا اس کو سمجھانے والی بات کرتے ہیں، اس کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ میں نے واقعی میں ایسا کیا، ماما کتنا اچھے سے، بابا کتنے اچھے سے سمجھا رہے ہیں، تو میں نے غلط کیا، شاید وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بچہ۔ نمبر 5 ٹپ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے، موازنہ نہ کریں کبھی بھی اپنا کسی بچے کے ساتھ، دوسرے بچے کے ساتھ اپنے ایک بچے کا موازنہ نہ کریں۔ فار ایگزامپل آپ کے 2، 3 یا 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، تو 5 کی الگ الگ نیچر ہوگی، ہر ایک بچہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ نیچر رکھتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ کام نیچر ہے، وہ نہیں کوئی بھی ایسی غلط حرکت کرتا ہے، یا جو آپ کو تنگ نہیں کرتا ہے، یا آپ کے جو کہنا مانتا ہے، یا پڑھائی میں وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سیکنڈ بچہ بھی آپ کا ویسا ہی ہو۔ ہر بچے کی ڈفرینٹ نیچر ہے۔ ایک بچہ اگر آپ کا آنکھ کا اشارہ سمجھتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بچہ بھی آپ کی آنکھ کا اشارہ ہی سمجھ جاتا ہو۔ ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے ہر بچے کی۔ آپ اپنے بچے کو موازنہ کبھی نہ کریں کہ فلاں بچہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، تمہارے اندر نہیں ہے، تو بیکار ہے۔ ایسے جملے بچے کے اعتماد کو توڑ دیتے ہیں۔ بچے کے اعتماد کو بحال رکھنا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے، ان کو مینٹلی اسٹرانگ، فزیکلی اسٹرانگ۔ نمبر 6 پوائنٹ جو ہے وہ خود عمل کر کے دکھائے۔ اگر جو ہے وہ بچے زیادہ تر کاپی کرتے ہیں، آپ جو عمل کرتے ہیں وہی جو ہے وہ بچہ عمل کرتا ہے۔ فرسٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھے، تو آپ بھی پہلے خود اس سٹیپ پہ عمل کریں، اس ٹپ کو فالو کریں، خود عمل میں لائیں یہ عمل۔ اس کے بعد جو ہے وہ بچہ آپ کو دیکھ کر کاپی کرے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کرے وہ پہلے خود کریں، یہ سب سے مضبوط نصیحت ہے۔ عملاً جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بڑوں کی عزت کریں، تو آپ اپنے بڑوں کی عزت کرنا اس کے سامنے بچوں کی۔ اگر آپ اپنے بچے کے سامنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، تو بچہ بالکل بھی نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ پلٹ کے یہی کہے گا کہ آپ تو دادی امی کی یا پھپھو کی یا خالہ کی یا فلاں کی آپ نے تو کبھی رسپیکٹ نہیں کی، آپ نے تو اپنے بابا کی نہیں کی کبھی بھی۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ عملاً خود کر کے دکھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذکر اذکار کرے، تو اس کے سامنے آپ خود وہ عمل کریں۔ نمبر 7 پوائنٹ، بات کے بعد وقت دیں۔ نصیحت فوراً کرنے کے بعد نتیجہ نہ مانگیں، بچے کو سمجھنے، سنبھلنے اور اس کو ٹائم دیں سلجھنے کا، اس کو سنبھلنے کا ٹائم دیں گے، تبھی بچہ جو ہے وہ آپ کی نصیحت پر عمل کرے گا۔ فوراً ایک دم آپ نصیحت کر کے گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسٹیک دوبارہ نہ کرے، فرسٹ ٹائم، سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم اس کو ٹائم دیں۔ نمبر 8 تعریف بھی کریں۔ بچوں کی تعریف بچے خود مانگتے ہیں، صرف غلطی پر لعنت ملامت نہ کرتے رہا کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، بلکہ صحیح کام کرنے پر بولیں کہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کی تعریف بھی کریں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ان کو اپریسیشن ملتی ہے، ان کو اپریسیٹ کریں، ان کو حوصلہ بڑھائیں۔ آپ ہی تو ان کی طاقت ہیں بچوں کی، اگر آپ طاقت نہیں بنیں گے تو کوئی اور تھوڑی طاقت بنے گا۔ تو اسی لیے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بچے کو، جیسے اسکول گوئنگ بچے ہیں، اگر وہ اسکول میں ہوم ورک اچھا کر آتا ہے، نہیں بھی کر آتا ہے، تو آپ اس کی تعریف کر کے اس کو نصیحت کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہوم ورک اچھا کیا آپ نے، اگر اس کو بہت بہتر کر سکتے تھے، اگر اور بھی زیادہ اچھا کرتے، بہت پیارا کیا میرے بچے نے، بہت اچھی کی، ماشاءاللہ بہت محنتی ہے، بہت محنت کرتا ہے، تو بچے کے اندر اور زیادہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اگر نہیں اسکول گوئیں گے، گھر میں ہی ہے، تو اگر وہ فٹ بال اور یا بیٹ بال اس کے ساتھ کھیلتے ہو، تو بچے کو جو ہے وہ آپ اس کی بال پہ چھکا مارنے پہ آپ اس کو کلیپ کرو، اس کو خوش ہو کہ دیکھو کلیپنگ، اتنے کتنا اچھا زبردست چھکا مارا ہے، اس سے بچہ جو ہے وہ حوصلہ بڑھتا ہے بچے کا، اس کا جو ہے وہ کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے۔ نمبر 9 ٹپس سب سے امپورٹنٹ ہے، سب کے سامنے نصیحت نہ کریں۔ سب کے سامنے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ایگو ان کی ہرٹ ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہے، ہر انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے۔ اکیلے بٹھا کر بات کریں، سب کے سامنے ان کو نصیحت یا بے عزت نہ کریں۔ عزت ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، بچوں کے اندر تو یہ بہت زیادہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک ایج ہوتی ہے نا
جیسے ان کو سمجھ آنا تھوڑا سا اسٹارٹ ہوتا ہے 6-7 ایئر کے بعد، بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو فیل کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہرٹ نہ کریں اس کی فیلنگ کو، کسی کے سامنے اس کو نصیحت نہ کریں، اگر وہ کچھ مسٹیک کر بھی لیتا ہے تو اس کو ڈانٹ ٹپٹ یا وہاں ایک دم سے اس کو سمجھانے کی بجائے اگنور کریں، اور ان کو بولیں کہ آپ سے میں اس ٹاپک پر بعد میں بات کرتی ہوں، اور رزلٹ بھی دیتے ہیں بچے، واقعی میں دیتے ہیں جب آپ ان کو تنہائی میں بیٹھ کر ان کو نصیحت کریں۔ نمبر 10 ٹپ جو ہے، محبت کا یقین دلائیں بچوں کو۔ نصیحت کرنے کے بعد آخر میں یہ ضرور بتائیں کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، نہ کہ ڈانٹنے کے لیے، نہ کہ آپ کو بے عزت کرنے کے لیے۔ نصیحت تب اثر کرتی ہے جب بچے کو یقین ہو کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، اس کے خلاف نہیں ہیں، اس سے پیار کرتی ہیں، اس کا بھلا چاہتی ہیں، نہ کہ اس کا برا چاہتی ہیں۔ جب یہ بچوں کو یقین ہو جاتا ہے تبھی وہ آپ کی بات جو ہے وہ اس تک اثر کرتی ہے، اس کے دل میں اثر کرتی ہے، تبھی وہ جو ہے وہ آپ کی بات کو سمجھے گا بھی، سنے گا بھی، اور جو ہے وہ بات پر عمل بھی کرے گا۔ اسی لیے ان سب جو ہے وہ ٹپس کو اگر فالو کرتے ہوئے اگر ہم بچے کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو بچے کے اندر جو ہے وہ ضرور بچہ جو ہے وہ اثر کرتی ہے، نصیحت ہماری اثر کرے گی۔ ہم بچوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے نازک دلوں کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ پہلے وقت نکالیں، کم بولیں، واضح بولیں۔ لمبی تقریریں بچوں کو الجھا دیتی ہیں، غصے میں نصیحت نہ کریں، خود مثال بنیں۔ بچے وہی کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھ بھال کر بات کریں، وقت دیکھ کر بات کریں۔ جب بچہ تھکا ہوا ہو، اداس ہو یا کھیل میں مصروف ہو تو اس وقت نصیحت بالکل بے اثر ہوگی۔ اس ٹائم اس کو بالکل بھی کوئی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ الجھ جائے گا۔ سوال پوچھیں ان سے، حکم نہ دیں بچوں کو اگر مضبوط اور اسٹرانگ بنانا ہے تو آج ان کی تربیت اچھی کرنی ہوگی۔ اگر اچھی تربیت کریں گے تو ہی بچے جو ہیں وہ اسٹرانگ، کل کو ایک بہترین بچے بن کر نکلیں گے۔ بچے کی ہنسی اور درد آپ کے وقت کی قدر سے جڑا ہوا ہے۔ بچے وہ بنتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، وہ بنتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ کچھ لمحے ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ان کو نصیحت بھی کریں، پھر ہی ان کے پاس جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ جائے گی اور وہ اثر بھی کرے گی۔ جب آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی بہترین شکل آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ ہر بچہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے خواب لیے پھرتا ہے، وہ آپ کی صرف اور صرف آپ کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ چند لمحے بیٹھ کر ان کی دنیا میں جھانکیں، یہی ان کے لیے سب سے بڑی تعلیم ہے۔ جب آپ سنتے ہیں بچے بولنا سیکھتا ہے۔ بچے کو بولنا سکھائیں، ان کو اچھا بولنا سکھائیں۔ ہم سب بچوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں لیکن اکثر وہ سب سے قیمتی چیز حاصل نہیں کر پاتے، آپ کا وقت۔ آپ ان کو تھوڑا سا آج وقت دیں۔ بچے شور نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی کمی کی صدا سناتے ہیں آپ کو۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، آج چند لمحے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، کل وہ خود آپ کی بات سنیں گے۔ نصیحت کرنا آسان ہے، پھر آسان بھی ہو جائے گا بہت زیادہ۔ اور یہاں پہ میں نے کچھ جو ہے وہ لہسن اور ادرک اور ہری مرچوں کو جو ہے وہ میں اس سے اسٹور کرنے کا بھی آسان سا طریقہ آپ کے ساتھ ٹپ جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ یہاں چھیل کر ان کو ایک تو پیسٹ بنا کر بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کو ثابت بھی کہیں جوے وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں تو پھر ثابت نہیں ہوتی، اور ٹائم اگر نہ ہو، جلدی ان کی ضرورت ہو تو ہم ان کو زپ لاک بیگ میں تھوڑا سا آئل ان کو چھیل کر، تھوڑا سا کوکنگ آئل جو بھی ہے آپ کے پاس، ان کو 1-1.5 چمچ اس کے اوپر اسپرنکل کریں اور ان کو زپ لاک بیگ میں یا کسی باکس میں ڈال کر رکھ دیں فریج کے، تو یہ کافی عرصے تک جو ہے لانگ ٹائم یہ سیو ہو جائیں گے۔ ایز اٹ از ہری مرچوں کی جو اوپر سے ڈنڈیاں ہیں وہ اتار لیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کوکنگ آئل اسپرنکل کر کے اور ان کو زپ لاک بیگ میں یا باکس میں ڈال کر میں تو اسی طرح سے رکھ لیتی ہوں۔ یہ بڑی زبردست ٹپ ہے، آپ بھی اس کو ضرور فالو کیجیے گا، یہ خراب نہیں ہوتی ہیں، لانگ ٹرم کے لیے 1-2 مہینے آرام سے یہ ہری مرچیں اور یہ لہسن ادرک جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔